بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور اے میری قوم، میں تمہارے اوپر خوف کرتا ہوں پکارے جانے والے دن سے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر لوٹو گے اور تم کو اللہ کے مقابل میں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ بات چل رہی تھی فرعون کے قوم کے ایک شخص تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چھپ کے ایمان لا چکے تھے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے ایک تقریر فرمائی تھی، جس تقریر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیات سے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے فرعون سے یہ کہا تھا، کیا تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر کے آیا ہے؟ آج تمہارے پاس سلطنت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، تو آج تم جو چاہو فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ انہی کی تقریر چل رہی ہے، اور انہی تقریر کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، کہ مجھے ایک تو یہ ڈر ہے کہ جیسے پہلی قوموں کا حال ہوا تمہارا بھی حال ویسا ہی نہ ہو، یعنی جیسے قوم عاد کا، سمود کا اور دیگر قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی مول لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارا بھی انجام وہی نہ ہو جو ان لوگوں کا ہوا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آخرت کے دن میں تم سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں یوم التناد کا۔ یوم التناد کا مطلب کیا ہے؟ پکارے جانے کے دن سے، کہ قیامت کے دن کا ایک نام یوم التناد بھی ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، پیچھے بھی کئی سارے نام گزرے ہیں، تو ان میں سے ایک نام یوم التناد ہے۔ تناد کے معنی پکارنا، کیونکہ قیامت میں لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، ایک دوسرے کو بات چیت کریں گے۔ ابھی پکارنا کئی طرح سے ہوگا، کبھی فرشتے پکاریں گے، قرآن کہتا ہے یوم ینادی المنادی من مکان قریب، کہ اس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ جب انسان اپنی قبروں میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے تو ایک فرشتہ کھڑا ہو کر کے پکار لگائے گا کہ سب کے سب میدان محشر کی طرف چلو۔ لوگ اٹھیں گے تو ادھر ادھر بھاگنا چاہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ والملک علی ارجائها، فرشتوں کے پہرے لگا دیں گے، تو لوگ ادھر ادھر بھاگ نہ سکیں گے بلکہ سیدھا میدان محشر کی طرف ان کو جانا ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو وعدہ پورا ہو گیا، تم سے جو وعدہ ہوا تھا کیا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جہنمی کہیں گے ہاں پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنتی لوگوں کو جہنمی پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ آج ہمارے پاس جنت کا کوئی پانی بھیج دو یا کوئی جنت کی کوئی نعمت ہمارے واسطے دے دو تاکہ ہم جو ہے کھا کر کے لذت حاصل کر سکیں۔ تو جنتی لوگ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو کافروں کے لیے حرام کر کے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھیل اور تماشا بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیا اور اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے واسطے جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ اور ایک مقام ہے مقام اعراف، جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے رہیں گے جن کے نام اعمال میں نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یعنی نیکیاں بھی اتنی ہیں، گناہ بھی اتنے ہوں گے۔ تو نیکیاں زیادہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے جنت چلے جائیں، اور گناہ زیادہ نہیں جس کی وجہ سے جہنم جائیں۔ تو فرماتے ہیں وہ اعراف کے اوپر ہوں گے۔ اعراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے، کچھ دنوں کے لیے ہوں گے۔ تو وہاں پر جنتی وہاں پر جو اعراف والے لوگ ہوں گے وہ جنتی جہنمی لوگوں کو دیکھیں گے تو پکار کر کہیں گے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ،
قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہ اعراف والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تمہاری فوجوں نے اور تمہاری طاقتوں نے تمہیں کچھ کام نہ دیا اور آج تم جو ہے پکڑ میں آ گئے ہو، اور جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو کم ترین لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر کے رکھا ہوا ہے اور جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ یوم التناد ہے، یعنی یہاں پر پکارا جانے کا دن ہے، اور اس دن پکارنے کی کثرت ہوگی، کیونکہ وہاں پر باقاعدہ اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، نام لے کر کے پکارا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، ابھی کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو جہنمی ہوگا اس کے بارے میں پکارا جائے گا فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا۔ تو ایسے ہی وہاں پر تو پکار ہی پکار ہوگی، اس لیے قیامت کا نام یوم التناد آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں یوم التناد کے بارے میں، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر کے لوٹو گے، یعنی میدان محشر سے جہنم کی طرف جاؤ گے، یا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قبر سے نکلیں گے تو لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے تو فرشتے ان کو مار کر سیدھا آگائیں گے، تو سیدھا پھر جو ہے وہ میدان محشر کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے واسطے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صاحب کی نقل فرمائی ہیں جو فرعون کے قوم کے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے پھر آگے یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے مصر میں رہتے تھے، آپ جانتے ہیں، آپ کنعان سے لائے گئے، مصر میں جو ہے بچے تھے، ان کو فروخت کیا گیا، اس کے بعد جب جوانی کیا ہوئی تو ان کو جو ہے جیل میں بھی ڈالا گیا، اور اس کے بعد جیل سے نکل کر سیدھا مصر کی بادشاہی ان کو ملی۔ تو بہت سارے لوگ اس زمانے میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ جو مومن ہیں فرعون کے قوم کے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد میں آتے ہیں، جب چونکہ یوسف علیہ السلام کا خاندان اصل میں یہاں فلسطین کا رہنے والا ہے، یہ اپنے خاندان کو جب ان کے والد ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو اپنے خاندان کو انہوں نے مصر بلا کر کے وہیں بسایا تھا، اور چونکہ یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کے 12 بیٹے تھے، تو اسی لیے بنو اسرائیل کے 12 خاندان تھے، یعنی یوسف علیہ السلام جو 12 بھائی تھے تو ان کے 12 خاندان وہیں پر مصر میں آباد ہوئے، اور کچھ دنوں تک وہ لوگ جو ہے اچھے سے رہے۔ اس کے بعد فرعونیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہونے لگے، فرعونیوں نے ان کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل میں پیدا فرمایا۔ تو انہوں نے وہی یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور تم اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی دلائل کے ساتھ آئے تھے، لیکن تم ان کے آنے میں ہمیشہ شک میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم یہ کہنے لگے کہ اب اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے پڑھنے والا ہے، شک میں پڑھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور ایمان والوں کی نظر میں بڑی غصے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں ہر اس شخص کے دل کے اوپر جو متکبر ہو اور جبار، یعنی ظلم کرنے والا ہو، یعنی جس بندے کے دل میں تکبر ہو اور ظلم ہو، یہ 2 صفات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نور ہدایت کو چھین لیتے ہیں اور اس کے دل کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغۃ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد، فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا اگر صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، یعنی بربادی کی طرف چل پڑتا ہے۔ الا وہی القلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ دل ہے، یعنی اگر دل صحیح ہے تو جسم بھی صحیح رہتا ہے، اور اگر دل خراب ہو گیا، دل کے اندر بربادی آ گئی، برائی پیدا ہو گئی، تو پھر اس برائی کا ظہور جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا وقال فرعون یا حامان ابن لی، تو یہاں تک ان کی تقریر مکمل ہوئی، انہوں نے اپنی جو بات رکھنی تھی رکھ دی۔
اس کے بعد فرعون یہ کہنے لگا، فرعون نے دیکھا کہ بندے نے تو بہت زبردست دلائل کے ساتھ بات کی ہے، تو فرعون کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو کہنے لگا اپنے وزیر حامان سے میرے واسطے ایک محل بنا اور اس محل کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائے تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جا کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس طرح کی بیہودہ باتیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ بلڈنگ بنائی نہیں جا سکتی، آسمان تک کوئی بلڈنگ پہنچ جائے ناممکن ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی بھی، لیکن جب اس کو حد سے زیادہ بلند کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے جو ہے ٹکڑے ہو کر کے گر گئے، ایک ٹکڑا ادھر گرا، ایک ٹکڑا ادھر گرا، چونکہ دریائے نیل کے پاس رہتے تھے، ایک ٹکڑا دریائے نیل میں گرا، اور اس کی وجہ سے فرعون کے قوم کے بہت سارے افراد مر گئے اس دیوار کے نیچے دبنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح سے مذاق کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے بدماشیوں کو بدلہ دنیا میں بھی دیا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی جہنم کی شکل میں ان کو عطا فرمایا۔ فرمایا اسباب السماواتی، فرعون کہنے لگا اے حامان تو میرے واسطے ایک اونچا محل بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں موسیٰ کے خدا کو جھانکوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح فرعون کے واسطے اس کی بدعملیاں مزین کر دی گئیں اور وہ دین کے راستے سے روک دیا گیا، چونکہ فرعون کے اندر ظلم تھا، تکبر بھی تھا، غرور بھی تھا اور بڑائی بھی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے محروم کر دیا اور فرمایا وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی تدبیریں بربادی ہی کی طرف جاتی تھیں۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، جب فرعون نے اس طرح کی بیہودہ بات کی تو پھر وہ جو مومن تھے فرعون کی قوم کے، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کے کہا اے میری قوم تم میری بات مان لو، میں تم کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں، اور یاد رکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، حقیقی گھر تو آخرت کا گھر ہے جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اور دنیا میں رہ کر جو تم برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرماتے ہیں جتنی برائی ہوتی ہے، لیکن اگر نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہتر شکل میں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور کیا بات ہے، میں تم کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر دوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یقیناً جن کو تم پکارتے ہو وہ لوگ نہ تو دنیا میں تمہاری پکار سن سکتے ہیں نہ آخرت میں تمہاری پکار سن سکتے ہیں، اور یاد رکھو ہم سب کا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذکر فرما رہے ہیں اس میں کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرعون کی قوم کے جو مومن ہیں اپنی قوم کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں یا وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، کہنے لگے کہ اے میری قوم تم میری بات مان لو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، یا قوم انما ھذی الحیاۃ الدنیا متاع، اے میری قوم یقیناً یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور یقین اور یہ بھی جان لو کہ آخرت ہی ہمیشگی کا گھر ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو انسان برائی کرے گا تو اس کو برائی کی جیسا ہی بدلہ ملے گا، ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو بھی مرد یا عورت مومن ہونے کی حالت میں اچھے عمل کرے گا، فاولئک يدخلون الجنۃ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، جس میں ان کو بغیر حساب کے رزق عطا کیا جائے گا۔ ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، اور کہنے لگے اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو تو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو، تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر دوں اور اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کر دوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تم کو تو زبردست بخشش کرنے والے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، لا جرم انما تدعوننی الیہ، یقیناً جس کے طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کی وہ تو نہ دنیا میں وہ پکارنے کے لائق ہے اور نہ ہی آخرت میں پکارنے کے لائق ہے، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا جانا اللہ کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یاد رکھو حد سے تجاوز کرنے والے جہنمی ہیں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یہ ان کی تقریر ہوئی
یہ ان کی بات ہوئی جو اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ جب انہوں نے قوم کی طرف سے دیکھا کہ اچھے اثرات نہیں نظر آ رہے ہیں بلکہ قوم جو ہے ان کو مارنے پر تل رہی ہے، تو اپنی قوم سے آخری بات کہتے ہوئے فرماتے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اے میری قوم جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک دن تم یاد کرو گے۔ آج تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آج تو یہ باتیں تمہارے ذہن میں نہیں اتر رہی ہیں، لیکن ایک دن آئے گا قیامت کا دن جب تم کو عذاب میں ڈالا جائے گا، اس وقت تم یاد کرو گے جو باتیں آج میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ برا کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی سے اس شخص کو محفوظ کیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون اور اس کی اولاد پر دردناک عذاب نے گھیر لیا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، یعنی جہنم نے جس کے اوپر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو کالے پرندوں کی شکل میں روزانہ جہنم کی زیارت کروائی جاتی ہے، صبح شام جہنم دکھلائی جاتی ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے قیامت کے آنے کے بعد۔ نہیں، ابھی تو صرف دکھلایا جاتا ہے، کل جب قیامت آ جائے گی حساب کتاب ہوگا تو پھر تم کو اسی جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو صبح شام اس کی روح کو اس کے ٹھکانے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ جنتی ہوتا ہے تو جنت کا اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر بندہ جہنمی ہوتا ہے تو جہنم کا جو ٹھکانہ ہے اس کو وہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فرعون اور اس کے ماننے والے صبح شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ابھی، یعنی اس وقت یہ کہ صبح شام ان کو روزانہ لے جا کر کے دکھایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اس دن اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ فرعون